الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، سورۃ الطلاق کی تفسیر چل رہی ہے اور ابتدائی 5 آیتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 یہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جن کے مفہوم کو اور تفسیری مضمون کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورۃ الطلاق، اس نام ہی سے اس سورت کا جو مضمون ہے اور اس سورت کا جو موضوع ہے وہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بہت سے احکام کو، بہت سے مسائل کو اس سورت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الطلاق جو ہے اس کو چھوٹی سورۃ النساء قرار دیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، یعنی منی سورۃ النساء، یا ہم کہہ لیں سورۃ النساء کی چھوٹی بہن. تو جو موضوع سورۃ النساء کا ہے، جو ایک بڑی اور طویل سورت ہے، وہی موضوع اس سورت مبارکہ کا ہے. تو اس سورت کے شروع سے ہم طلاق کے احکام کو اور طلاق کے مسائل کو سمجھ رہے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جب بادل ناخواستہ حالات سے مجبور ہو کر اپنے کو دینی اور دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد شرعاً ایک مرحلہ آتا ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے. کوئی بھی عورت شوہر سے طلاق ملنے کے بعد فوراً دوسری جگہ نکاح کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت نے ایک مدت انتظار متعین کی ہے کہ اس مدت کو پورا کرو گی تب تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت ہوگی. اور یہ جو مدت انتظار ہے اسی کا نام عدت ہے، اور عورتوں کی مختلف اقسام کے اعتبار سے
یہ عدت بھی مختلف ہیں، جس کی تفصیلات پچھلی آیتوں کے ذیل میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہاں یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ طلاق کے پڑھنے کے بعد عدت گزارنے کے جو ایام ہیں یہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، لہذا شوہر کی ذمہ داری ہے اسکنوہن کہ اپنی ان مطلقہ بیویوں کو رہنے کے لیے گھر دو۔ اب یہ جو گھر دینا ہے یہ الگ سے کسی فلیٹ کا انتظام نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی گھر کے اندر ایک کمرہ اور ایک گوشہ اور ایک پورشن ان کے لیے متعین کر دینا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے من حیث سکنتم کہ ان عورتوں کو عدت کے ایام میں رہنے کے لیے گھر دو، ان کی رہائش کا انتظام کرو، من حیث سکنتم جہاں تم خود رہتے ہو، جس گھر میں تم رہتے ہو، جو اس عورت کا اپنا گھر تھا شادی کے ایام میں، نکاح کے زمانے میں، یا اس عورت کا سسرال تھا، اسی گھر میں اس کو رہنے کے لیے رہائش دو۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ طلاق رجعی اگر دی ہے، میں نے کہا تھا کہ طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں طلاق دینے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ عدت کے گزرنے تک اور ایام عدت کے ختم ہونے تک شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ رجوع کر لے گا، چاہے وہ زبان سے رجوع کرے کہ میں نے جو طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یا زبان سے کچھ نہ بولے لیکن وہ بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہے، جنسی تعلق ہے، وہ تعلق قائم کر لے تو بھی رجعت ہو جائے گی۔ تو رجعت جو ہوتی ہے باللسان بھی ہوتی ہے، بالقول اور بالفعل بھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس نے رجوع نہیں کیا، نہ زبان سے کیا نہ اپنے عمل سے کیا، اور عدت ختم ہو گئی تو اب یہ نکاح سے نکل جاتی ہے، اب اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور ایک طلاق کی وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں طلاق بائن، اور اسی کی ایک اور اس کا درجہ ہے طلاق مغلظہ۔ تو ان دونوں طلاقوں میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ طلاق بائن میں میاں بیوی اگر دونوں رضامند ہو جائیں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن طلاق مغلظہ اگر ہے، 3 طلاق اگر دے دی ہے، لا قدر اللہ ذالک ولا سمح اللہ ذالک، تو پھر یہ آپشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 طلاق میں پھر دونوں اپنی رضامندی سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں طلاق مغلظہ میں نکاح کی تو ایک ہی صورت ہے کہ یہ عورت پھر کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور یہ نکاح جو کرے یہ ہمیشہ رہنے کی نیت سے، نکاح جو بھی ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اس شوہر نے بھی طلاق دے دی، وہاں بھی اس کی بات نہیں بنی، دونوں کا مزاج نہیں ملا، اس نے طلاق دے دی، یا اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کا اس دوسرے شوہر کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو گیا تھا، میاں بیوی کا جو آپس میں جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ تعلق قائم ہو گیا تھا، تو اب اس دوسری طلاق کے بعد یا شوہر ثانی کے مرنے کے بعد جب یہ عدت گزارے گی، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر پہلا شوہر اور یہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن
اس پورے پروسیجر کے بغیر، یعنی دوسرے نکاح کے بغیر اور اس نکاح کے نتیجے میں آپس میں سیکس کیے بغیر اگر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت اس نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلقہ عورت عدت کے ایام شوہر کے اسی گھر میں گزارے گی جس گھر میں شوہر رہتا ہے، اور جس گھر میں نکاح کے زمانے میں یہ خود رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، چاہے وہ شوہر کا الگ گھر ہو یا سسرال ہو جہاں اور بھی لوگ رہتے ہوں۔ تو اگر طلاق رجعی دی ہے تب تو ان دونوں کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ طلاق رجعی میں نکاح ٹوٹتا نہیں جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ تو چونکہ نکاح ٹوٹا نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے، لہٰذا دونوں میں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر طلاق بائن دی ہے یا طلاق مغلظہ دی ہے جس میں رجعت کا آپشن شوہر کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر اس گھر میں رہتے ہوئے اس کو اپنے شوہر سے پردہ کرنا ہے، کیونکہ دونوں اجنبی ہیں، دونوں کا جو نکاح تھا وہ ختم ہو چکا، دونوں کا جو میاں بیوی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا، اور جس طرح نکاح سے پہلے دونوں اجنبی تھے، لہٰذا اب نکاح ٹوٹنے کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو گئے، لہذا اس گھر میں عدت کے ایام میں جب بیوی رہے گی تو اپنے سابق شوہر جس نے اس کو طلاق دی ہے اس کے ساتھ پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ عدت کے ایام گزارنے کے لیے اپنی ان مطلقہ بیویوں کو رہائش دو، رہنے کے لیے جگہ دو۔ کہاں؟ من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مالی حالت اور کنڈیشن کے مطابق۔ جیسا آپ کا کمرہ ہے ویسا ہی کمرہ اس کا بھی ہوگا۔ اب وہ اگر یہ کہے کہ نہیں میرے کمرے کو ڈیکوریٹ کیا جائے، 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات اور فیسلٹیز اس کے اندر کی جائے، حالانکہ یہ شوہر کی استطاعت سے زیادہ ہے، تو شوہر اس کا مکلف نہیں ہے۔ جو شوہر کی مالی حیثیت ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق جس طرح کے گھر میں وہ رہتا ہے، اسی طرح کا وہ کمرہ اور رہائش عدت گزارنے کے لیے وہ اپنی مطلقہ بیوی کو دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاشرت کی اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر معاشرت کی اور حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ معاشرت کی لائن کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو قرآن بیان کر رہا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں عبادات، نماز کے بڑے بڑے مسئلوں کو، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے بڑے بڑے مسئلوں کو، یہاں تک کہ ان کے فرائض کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ احادیث مبارکہ میں ان کی تفصیلات آئی ہیں، لیکن یہ جو معاشرت ہے، حقوق العباد ہے، جس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے اور جس کو سیکھنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ کہہ کر اللہ کے رسول نے علم دین جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، بس طہارت، نماز اور روزہ، ان 3 قسم کے موٹے موٹے مسئلوں کو اور احکام کو اگر ہم نے جان لیا اور سیکھ لیا تو گویا کہ علم دین کے سیکھنے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے کہ ان سے کہیں زیادہ ہماری شریعت نے معاشرت کے اوپر توجہ دی ہے، لہذا ان مسائل کو ہمیں اہتمام کے ساتھ سمجھنا چاہیے، جس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔
اور عدت کے ایام میں یہ مطلقہ بیوی، مطلقہ جس کو طلاق دی گئی ہے، مطلقہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے، اپنے میکے میں نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے سسرال میں ہے، اور نکاح کا جو مضبوط رشتہ تھا اور نکاح کا جو فولادی تعلق تھا وہ ختم ہو چکا ہے، مگر اللہ کے حکم کی بنا پر وہ شوہر کے گھر میں ان ایام کو پورا کر رہی ہے، لہٰذا تمہیں اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ان کو تکلیف مت پہنچانا، ان کو پریشان مت کرنا، ان کو طعن و تشنیع مت دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کمی کوتاہی مت کرنا، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم ان کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کر دو، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان پر عدت کے ان ایام کو مشکل بنانے کے لیے ان کو ٹارچر نہ کرنا، نہ ذہنی تکلیف پہنچانا اور نہ جسمانی تکلیف پہنچانا، بلکہ چاہے کتنے بڑے اختلاف کے نتیجے میں یہ طلاق ہوئی ہو، جب وہ عدت کے ایام تمہارے گھر کے اندر گزار رہی ہے تو تمہیں اس کے حقوق کا اور اس کی نفسیات کا اور اس کے مزاج کا اور اس کی سہولیات کا پورا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر یہ مطلقہ بیوی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو عدت کے ایام میں ان کا جو نان و نفقہ ہے، ان کا جو خرچہ ہے، ان کی جو ضروریات ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر پورا کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی جو عدت ہے وہ کیا ہے؟ حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ یہ بچے کو جنم دیں، یعنی ان کے یہاں بچے کی یا بچی کی پیدائش ہو جائے، جس کو قرآن کہتا ہے وضع حمل، ڈیلیوری۔ جب ڈیلیوری ہو جائے اور بچے کی پیدائش ہو جائے، اس وقت تک یہ ان کی عدت ہے، اور یہ پوری عدت تمہارے گھر میں گزاریں گی، اور اس پوری عدت کے ایام میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا تمہارے ذمے ہے۔ یہاں پر رک کر یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مطلقہ عورتیں جب عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارتی ہیں تو کیا شوہر کے ذمے صرف قیام ہے یا قیام طعام دونوں ہے؟ صرف جگہ دے دی رہنے کے لیے، باقی اپنی ضروریات خود پوری کرو، اپنے کھانے کا، پینے کا، علاج کا، دوا دارو کا اور دیگر ضروریات کا انتظام خود کرو۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مطلقہ عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تب تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ شوہر کے ذمے قیام بھی ہے اور شوہر کے ذمے طعام بھی ہے۔ ان کا جو نان و نفقہ ہے، ان کی ضروریات بھی شوہر پوری کرے گا، کیونکہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ مطلقہ عورتیں حاملہ ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر خرچہ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔ اسی طرح اگر وہ مطلقہ عورت ایسی ہے جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے، کبھی بھی شوہر رجوع کر لے وہ دوبارہ نکاح میں آ جائے گی،
تو اس کے بارے میں بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ عدت کے ایام میں شوہر کے ذمے صرف قیام نہیں ہے بلکہ طعام بھی ہے. اس کا جو نان و نفقہ ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، وہ بھی شوہر کو پوری کرنی ہوگی. لیکن اگر مطلقہ ایسی عورت ہے کہ جس کو طلاق بائن یا مغلظہ ہے، یعنی شوہر رجوع نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو ان کا قیام تو شوہر کے ذمے ہے بالاتفاق، لیکن طعام بھی شوہر کے ذمے ہے، نان و نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس عورت کا جس کو طلاق بائن یا مغلظہ ہوئی اور یہ حاملہ نہیں ہے، اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. یہ بازار سے کھانا منگا کے کھائے یا کہیں سے کھانا پکوا کر منگائے یا جس طرح بھی ہو کھانے پینے کا اپنی ضروریات کا یہ خود انتظام کرے. یہ فرماتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کا بھی طعام اور نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے. گویا کہ احناف کے یہاں جہاں بھی قیام ذمہ ہوگا وہاں طعام بھی ذمہ ہوگا. اور اب جہاں تک تعلق قرآن کا ہے کہ اس عورت کا نان و نفقہ عدت کے ایام کا شوہر کے ذمے ہے یا نہیں، اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے. قرآن نہ اس بات کرتا ہے نہ نفی کرتا ہے، نہ یہ کہتا ہے صراحتاً کہ ان کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے اور نہ صراحتاً انکار کرتا ہے. اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہو گیا. تو احناف یہ فرماتے ہیں کہ اور قرآن نے اس میں جو قرآن کی مشہور قرأت ہے جس کے مطابق ہمارے یہ مصحف ہیں، ان میں ہے یہ ہے کہ ان کو سکن دو رہائش دو من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق. تو اس میں سکن تو دینے کا ہے کہ استطاعت کے مطابق ان عورتوں کو سکن دو، لیکن نفقہ بھی دو، ان کی ضروریات پہ خرچ بھی کرو. اس سلسلے میں قرآن کی جو مشہور قرأت ہے وہ خاموش ہے. لیکن ایک دوسری قرأت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں نفقے کی بھی صراحت ہے. چنانچہ وہ قرأت کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم. تو اس میں انفقوا علیہن بھی ہے کہ نان و نفقہ بھی دو. اور احناف کہتے ہیں کہ ایک قرأت دوسری قرأت کی تفسیر ہوتی ہے، لہذا اس قرأت سے گرچہ وہ غیر مشہور ہے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استطاعت کے بقدر جس طرح سکن دینا ہے اسی طرح نان نفقہ بھی دینا ہے. اور اسی طرح ایک دوسری دلیل جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جن کو طلاق مغلظہ پڑی تھی، تو انہوں نے وہاں یہ روایت نقل کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو نان و نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ واقعہ آیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے ایام میں نان و نفقے کا ذمہ دار اور مکلف نہیں بنایا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت موجود دیگر صحابہ کرام نے کہا ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے، ہم اس روایت کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح ایک روایت ہے جس کو امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے اور دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے،
اور طبرانی نے بھی نقل کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ طلاق مغلظہ جس عورت کو ہوئی ہے عدت کے ایام کا اس کا نان و نفقہ بھی شوہر کے اوپر واجب ہے۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر احناف کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح مطلقہ رجعیہ اور حاملہ مطلقہ کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو وہ عورتیں ہیں جن کو طلاق بائن یا مغلظہ پڑی ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے، ان کے عدت کا ایام کا بھی پورا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اب جب بچے کی پیدائش ہو گئی اور پیدائش کے ساتھ ہی عدت بھی ختم ہو گئی، اب شوہر کے جب عدت ختم ہو گئی تو شوہر کے ذمے جو قیام اور طعام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ عورت اپنے میکے چلی جائے گی یا اپنے شوہر کے گھر سے جہاں بھی جی چاہے چلی جائے گی۔ اب وہاں جب یہ جائے گی تو اس کو اپنے بچے کو، نو مولود بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ تو اب یہ جو دودھ پلانا ہے، اگر وہ اس کی اجرت مانگتی ہے شوہر سے، جو اس وقت ابھی شوہر نہیں ہے کیونکہ طلاق ہو چکی ہے، عدت بھی گزر چکی ہے، لیکن بچہ بہرحال اس کا ہے، کیونکہ جب اس نے طلاق دی تھی تو یہ حاملہ تھی، تو بچہ اس کا ہے، وہ والد ہے اس بچے کا، اور یہ جو ہے یہ والدہ ہے۔ تو اب اگر یہ جب بچے کو اپنے میکے میں لے آئے گی اور اس کو دودھ پلائے گی تو اس دودھ پلانے کا معاوضہ، اس دودھ پلانے کی اجرت وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے، اور شوہر کو اس کی اجرت اور اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر طلاق نہیں ہوئی اور کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دونوں میاں بیوی کا آپس میں نکاح باقی ہے، جیسا کہ 99% ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی عام عورت جو شوہر کے نکاح میں ہے، وہ اگر دودھ پلانے کی اجرت مانگے گی تو اس کو حق نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ اس وقت دودھ پلانا یہ اس کے اوپر واجب ہے، اور جو عمل شرعاً واجب ہوتا ہے اس کا معاوضہ لینا یہ جائز نہیں۔ لہذا جن عورتوں کو طلاق نہیں ہوئی ہے، شوہر کے نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے، اب یہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اگر الگ سے اس دودھ پلانے کا معاوضہ یہ مانگے گی تو شرعاً یہ مانگنا ان کا حق نہیں ہے، ان کے لیے مطالبہ یہ جائز نہیں۔ لیکن یہاں طلاق ہو گئی ہے، دونوں کا نکاح ختم ہو گیا ہے، یہ اپنے میکے میں آ گئی ہے، اب قیام کا انتظام بھی یہ خود کرے گی، اپنا طعام کا انتظام بھی خود کرے گی اپنا، لیکن بچہ جس کو یہ دودھ پلا رہی ہے یہ اس شوہر کا ہے جس نے طلاق دی تھی، تو اس کو حق ہے کہ یہ اس سے کہے کہ تم میرے اس رضاعت کا، دودھ پلانے کا بدلہ دو، معاوضہ دو، ورنہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی باریکی، قرآن یہاں بھی آگے کیا کہہ رہا ہے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس سے پہلے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب اگر یہ عورتیں تمہاری اولاد کو دودھ پلاتی ہیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی جو اجرت ہے دودھ پلانے کی اور معاوضہ ہے، بدل ہے، وہ تم ان کو دو۔ پھر فرماتا ہے قرآن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب ظاہر ہے کہ اجرت کیا دیں گے یہ دونوں کو آپس میں طے کرنی ہے، تو اب قرآن کہہ رہا ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں جب اجرت پہ ڈسکس کرو تو آپس میں مشورہ کرو دستور کے مطابق، اس مشورے کے اندر عرف کا خیال کیا جائے، معقول رقم طے کی جائے، کوئی ضد اور ہٹ دھرمی نہ کی جائے۔
لہذا عرفاً اور عقلاً جو مناسب قیمت بنتی ہے، اجرت بنتی ہے، بیوی اسی کا مطالبہ کرے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اور جو مناسب اجرت بنتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے، شوہر اس سے کم دینے پر ضد نہ کرے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ آپس میں بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، دستور کے مطابق مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى اور اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی معقول اجرت پر دونوں کا اتفاق نہ ہو پائے، بیوی جو ہے وہ زیادہ پہ ضد کر رہی ہے اور شوہر کم پہ ضد کر رہا ہے، کسی ایک رقم پر، ایک اماؤنٹ پر دونوں کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو اب کوئی دوسری دایا، دوسری مرضعہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورت اتنا زیادہ مطالبہ کر رہی ہے جو شوہر کی استطاعت سے زیادہ ہے، تو اب شریعت نے شوہر کو آپشن دیا ہے کہ تم کسی دوسری دایا کی خدمات حاصل کرو، کسی دوسری مرضعہ کی خدمات حاصل کرو اور وہ مناسب قیمت پر تمہارے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر وہ دوسری جو دایا ہے، مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی، وہ بھی اتنا ہی مانگ رہی ہے جتنا یہ ماں مانگ رہی ہے بچے کی، تو اب شوہر کے لیے اس دایا کی خدمات حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب دونوں کی اجرت ایک ہے تو پھر ماں کو ترجیح دی جائے گی، لہذا لازم ہے کہ وہ اس ماں ہی کے مطالبے کو پورا کرے اور اس سے بچے کو دودھ پلوائے۔ اور فقہاء نے پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا کہ یہ جو ایام رضاعت ہیں، اگر کسی دوسری دایا کی خدمات حاصل کی گئی ہے تو اس دایا کو یہ اجازت نہیں ہے شرعاً کہ ماں کے پاس سے بچے کو لے جا کر دودھ پلائے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہیں آ کر بچے کی ماں کے پاس آ کر وہیں دودھ پلائے، بچے کو اس کے پاس سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ مائیں جہاں نکاح کا کوئی سین، جہاں طلاق کا کوئی سین نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی اجرت کا اور معاوضے کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ تو ان کے اوپر واجب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال تک۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، 2 سال سے پہلے بھی چھڑوا سکتی ہے دودھ، لیکن 2 سال کی عمر سے زیادہ دودھ پلانا پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے بچے کی، وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، 24 مہینے۔ اس سے زیادہ دودھ پلانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عدت کے ایام میں قیام اور طعام کا جو انتظام کرے گا شوہر، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، بیوی کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ اب اس کی حیثیت تو صرف پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے خرچ کرنے کی، کیونکہ اس کی کل آمدنی 10,000 روپے، تو 5,000 میں وہ اپنے اخراجات پورے کرے گا اور زیادہ سے زیادہ 5,000 وہ بیوی پہ خرچ کر سکتا ہے۔ مگر وہ بیوی جو ہے وہ کسی بڑے گھر کی بیٹی ہے، اس کے اخراجات بڑے شاہی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرا تو ایک مہینے کا خرچہ 50,000 روپے ہے کم از کم، مجھے تو 50,000 روپے دو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس میں بیوی کی کنڈیشن کو نہیں دیکھا جائے گا، شوہر کی جو مالی کنڈیشن ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے الٹا ہو گیا
کہ شوہر ہے بڑا مالدار و باحیثیت، تو اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ مہینے میں 50,000 روپے خرچ کرے، اور بیوی کسی غریب گھرانے کی بیٹی ہے جس کا 5,000 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو اب شریعت یہ کہے گی کہ تمہاری جو حیثیت ہے 50,000 اس کے مطابق خرچ کرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جو خوشحال ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، وہ اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے گا۔ بیوی کی حیثیت ہے 5,000 کی، مگر اس کی حیثیت 50,000 کی ہے، تو یہ 50,000 روپے خرچے کے لیے دے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس شوہر پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، بہت کم اور محدود اس کی آمدنی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ چاہے بیوی بڑے گھر کی بیٹی ہو، بڑی مالدار ہو، شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والی ہو، لیکن تیری حیثیت اگر ایک غریب کی اور فقیر کی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق تجھے خرچ کرنا ہے۔ اور یہی انصاف کا تقاضا ہے جس کا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب اللہ نے حیثیت تو دی ہے 5,000 کی، اور مکلف بنا دے کہ 50,000 خرچ کرو، تو یہ انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اندر ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک عام بات ایک غریب کو تسلی دینے کے لیے فرمائی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اگر تم تنگ دست ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ایام کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے، اور اس تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی پیدا کر دے۔ لہٰذا ہر حال میں چاہے غربت ہو، تنگی ہو، اللہ کی اطاعت کا دامن پکڑے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھو۔ کب اللہ تعالیٰ تمہارے ان حالات کو بدل دے اور تمہاری ساری تنگی کو ختم کر کے راتوں رات اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال بنا دے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ عادت مبارکہ سورہ علم نشرہ میں بھی بیان فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو ایک عربی شاعر نے کہا اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى، اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، کہ جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے تو سورہ علم نشرہ میں غور کرو۔ جب اس میں غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تنگحالی کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھو، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہو، اللہ کے ساتھ امید کا رشتہ قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ چند دن آزماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خیر کے اور برکت کے اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.